طرح کے لوگوں پر کیا جاتا تھا. جب بادشاہوں کو مسح کرتے تھے تو تیل کے ساتھ انہیں مسح کیا جاتا ہے. اس کے بعد نبیوں کو جب مسح کرتے ہیں تو پھر تیل جو ہے اس کے ساتھ مسح کرتے ہیں. اور پھر تیسرا جو حصہ ہے، کاہنوں کو جب خدمت کے لیے مسح کرتے ہیں تو ان کو تیل کے ساتھ ان کو مسح کرتے ہیں. تیل کے ساتھ مسح کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص ایک خاص کام کے لیے علیحدہ کر دیا گیا ہے، مخصوص کر دیا گیا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے روح نے ہمیں خاص کام کے لیے علیحدہ کر دیا ہے، ہمیں مخصوص کر دیا ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے کہ تیل کا استعمال، تیل کے اندر دو خوبیاں بڑی خاص ہیں. تیل جو ہے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ تو اس کے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ چمک پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد تیل جو ہے سخت چیز کو نرم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سخت چیز کو نرم کرتا ہے. اب اسی لیے کلام کے اندر جب تیل کا ذکر ہے تو تیل کو جب ہم روح القدس کے مسح کی اس علامت کو اپنی زندگی پر جب ہم لیتے ہیں تو اس لیے یاد رکھیں کہ روح القدس کا مسح جب آپ کی زندگی پہ آئے گا تو وہ آپ کی روحانی چمک کو جو ہے وہ بڑھا دے گا. وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک نرمی کو وہ لے کر آئے گا. یہ روح القدس کے مسح کے وسیلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نئے عہد نامہ کے اندر لکھا ہے یعقوب کے خط میں، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ اس کو تیل مال کر اس کے لیے وہ دعا کرے. لیکن آج کے دور کے اندر کئی مرتبہ کئی باتوں میں ہر ایک کے اوپر تیل لگایا جاتا ہے. ہر ایک کے اوپر تیل نہیں لگایا جا سکتا. اگر خداوند کی طرف سے آپ کو رہنمائی ہے کہ بیمار کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ اتنے حصے میں تیل کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی خادم کو یا کسی اور ایماندار کو خدمت کے لیے مخصوص کر رہے ہیں تو آپ اس وقت تیل کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، تیل کے استعمال کے اندر یہ صاف صاف بات ہے کہ کسی کام کے لیے علیحدہ کر دینا. اگر آپ کسی شخص کو، کسی بندے کو، بندی کو تیل لگا کے اپنی طرف سے مسح کر رہے ہیں اور وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اس کی زندگی میں گناہ ویسے ہی ہے، اس کی زندگی میں اسی طرح سے نشہ ہے یا جو بھی اس کے اندر برائی ہے، اگر وہ ویسے ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ تیل کا استعمال غلط کر رہے ہیں. ہم اس بات کو سیکھیں، صرف محض تیل لگا لینے سے ہمارے اوپر صرف مسح نہیں آتا. ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیل لگے گا تو ہمارے اوپر مسح آ جائے گا. یاد رکھیں، اپنا دھیان، اپنا ذہن ان ایسی باتوں سے اور ایسے لیکوڈ والی چیزوں پر ایمان لانے سے اپنے آپ کو بدلیں. کچھ لوگ جو ہے وہ صرف یہی سمجھتے ہیں، وہ اپنی بوتل میں سے پانی ختم ہی نہیں ہونے دیتے. ہر عبادت کے اندر میں نے دیکھا لوگوں کے ہاتھ میں بائبل نہیں ہوتی، لوگوں کے ہاتھ میں بوتل ہوتی. ہمارا ایمان کیوں مائن کیوں ہوتا؟ یا سکھانے والے بہتر نہیں سکھاتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو منع کر دیا تو شاید لوگ آنے سے جو ہے وہ منع ہو جائیں. لیکن ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو خادمین ہیں جتنے ہیں ان سے بھی ہم التماس کرتے ہیں کہ لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو غلط راہ پہ نہ لگائیں. ہمارا ایمان پانی پر یا تیل پر یا کسی اور چیز پر نہیں ٹھہر سکتا. اگر تیل پر بائبل مقدس کوئی ایسا ذکر کر رہی ہے تیل کے موضوع
موسم پر، تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے. تیل کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن تیل کے استعمال کے طریقے پر ہم گفتگو ضرور کریں گے. اس کا طریقہ غلط ہے، لیکن پانی کا طریقہ تو سراسر غلط ہے. جب لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خون ہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ خیالی خدمت نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ سوچا کریں گے یسوع کا خون ہے. کیسے یسوع کا خون ہے؟ ثابت کریں اس بات کو. یہ بوتلوں کا پانی یسوع کا خون نہیں ہو سکتا ہے. میرے بہن اور بھائیوں، ہم اس بات کو یاد رکھیں. خادم چاہے کوئی پاکستان کا ہو یا امریکہ کا ہو یا دنیا کا کوئی بھی خادم ہو، ایک بات کو یاد رکھیں، وہ خدا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ خدا نہیں ہے. وہ آپ کو جدھر بھی لگائے آپ لگ جائیں گے. جی مجھے اس نے کہا اور مجھے اس نے کہا. ہمارا ایمان یسوع مسیح کے خون پر ہے. ہمارا ایمان خدا یسوع مسیح کے کلام پر ہے. اس لیے میرے بہن اور بھائیوں، اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، اگر آپ کی زندگی کے ارادے ٹھیک ہوں گے، تو آپ کو برکت ضرور ملے گی. اس لیے اپنے ایمان کو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اور سکھانا چاہ رہا ہوں. اپنا ایمان زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح اور اس کے کلام پر لگائیں. آپ کا ایمان یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. خدا کے کلام سے زیادہ زور آور نہ تو آپ کا پانی ہو سکتا ہے، نہ کوئی تیل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کلام سے زور آور کوئی دنیا کا خادم ہو سکتا ہے. کلام کی قدرت جو ہے وہ سب سے بڑھ گیا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے. خادم ہو یا نہ ہو، اگر کلام نازل ہوگا تو شفا ہوگا. اس لیے میرے بہن اور بھائیوں، یاد رکھیں ان باتوں کو کہ ہم نے سیکھنا ہے اور اوروں کو بھی سکھانا ہے، اور ہم نے اپنی سوچ میں تبدیلی نکالے. میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے خروج اس کا 30واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے 22ویں، اپنے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالے لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال، اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی، اور خوشبودار اگر 250 مسکال، اور تج 500 مسکال، اور زیتون کا تیل 1 ہے، اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یعنی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا. سب کہیں آمین. تو تیل کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ تیل کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے. تیل کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن تیل کے استعمال کا ذکر ہم ضرور کریں گے اور سیکھیں گے کہ تیل کا استعمال خداوند کے کلام میں کس طرح سے پیش کیا گیا. سب سے پہلے اگر نئے عہد نامہ کی بات کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیل کے استعمال کے اندر کلیسیا کے بزرگوں کا ذکر کیا گیا. کس کا کیا؟ کلیسیا کے بزرگوں کا ذکر کیا گیا. پرانے عہد نامہ کے اندر خدا نے موسیٰ کو کہا تو مسح کرنے کا پاک تیل بنانا. تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دعا کروا کے تیل کھڑکی میں رکھ دیں اور جب کبھی ہو اور جس کو مرضی کے ذرا مسالہ تیل بنانا، ایسا نہیں ہے.